اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے ابن رشد کی زندگی پر اپنا سیریز سٹارٹ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو ہمارے ابن رشد کے فلسفے کے بارے میں ہے کہ ابن رشد کے کیا خیالات ہیں فلسفے کے بارے میں۔ ابن رشد ارسطو کی شخصیت اور اس کی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ابن رشد کو یقین تھا کہ ارسطو ایک کامل انسان اور اس نے حقیقت اولیٰ کو پا لیا تھا۔ اس لیے ابن رشد نے جو فلسفہ لکھا وہ اس نے پورے خلوص اور اپنی صلاحیتوں کو صرف کر کے لکھا۔ فلسفے کے ذریعے حقیقت اولیٰ تک پہنچنے کی صحیح اس کے منتہائی نظر تھا۔ ابن رشد ارسطو کی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اگرچہ ابن رشد سے پہلے بہت سے سارے مسلمان فلسفیوں نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے فلسفے کو ذریعہ بنایا، لیکن ابن رشد وہ فلسفی ہے جو فلسفے کی محاذ پر شعوری طور پر تمام قسم کی دشواریوں کے باوجود ڈٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ابن رشد کا کہنا ہے فلسفہ محض غور و فکر اور اشیاء کے مطالعہ کا نام ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد عظیم تر سچائیوں پر ہے، اس لیے ہمارا مذہب ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ علمی فلسفہ کو حاصل کر کے سچائیوں کی انتہا تک پہنچے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صداقت اور حقیقت کو تلاش کریں۔ اس کے لیے قرآن ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، جبکہ فلسفہ بھی سچائی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے سچائی کبھی سچائی کے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ سچائی پر گواہ ہوتی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ شریعت کے حقائق کو جاننے کے لیے فلسفے کی تعلیم ضروری ہے۔ فلسفے میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شریعت کے قوانین سے تضاد رکھتی ہو۔ شریعت کا مطالعہ تمام لوگوں کے لیے ممکن ہے اور اس کا بڑا مقصد نیک اعمال کرنا ہے، جبکہ فلسفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دلائل دے سکے اور دلائل کو سمجھ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے وہ ہی فلسفہ کا مطالعہ کرے، کیونکہ یہی لوگ فلسفیانہ نظریات کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ عام لوگ اور جاہل لوگ فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے۔ فلسفے کی تاریخ میں فلسفیوں پر ہمیشہ بہت سخت وقت گزرا ہوا ہے۔ کسی بھی فلسفے کو اس کے وقت نے نہیں سمجھا۔ ہر فلسفے کو اس کے وقت نے اور اس کے وقت کے لوگوں نے ہمیشہ کافر، غاصب اس طرح کے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ افلاطون سے لے کر ابن سینا اور ابن رشد تک، سقراط سے لے کر ارسطو تک جتنے بھی فلسفے گزرے، اس کو اس وقت کے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ قانونی وقت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ فلسفہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے اور سچ کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ ابن رشد کا کہنا ہے کہ فلسفے پر اپنی رائے عام لوگوں اور علماء دین کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ خیال کرتے ہیں کہ فلسفے کا مطالعہ بدعت ہے اور اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ابن رشد اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو فلسفہ اپنی ہے اس کو علماء اور عام لوگوں تک نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ مطالعہ نہیں کرتے، خاص کر ہمارے جاہل ملا، وہ اس کو کسی اور سمت لے کے جاتے ہیں۔ وہ اس کی سسٹم کو نہیں سمجھتے، اس کی تھاٹس کو نہیں سمجھتے، آرگومنٹ کو نہیں سمجھتے، لاجک کو نہیں سمجھتے، ریزن کو نہیں سمجھتے، اور وہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پر قتل کا فتویٰ بھی لگ جائے، آپ پر کافر کا فتویٰ بھی لگ سکتے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح چل رہا ہے۔ ابن رشد کی اپنی زندگی میں بھی اس پر بہت سارے نظامات لگے ہوئے تھے۔ اس کو اپنے ہی شہر اندلس سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، حالانکہ ابن رشد جامعہ مسجد قرطبہ کا امام تھا، ایک قاضی بھی رہ گیا تھا، دربار میں بھی شاہی طبیب تھا، لیکن جب ابن رشد نے فلسفہ شروع کیا اور سچائی تک پہنچ گیا تو وہی سچائی ان کے لیے جلا وطن کا سبب بنا، اور اس کو جلا وطن کیا گیا، اس کو شہر سے نکالا گیا اسی بنیاد پہ کہ وہ فلسفہ پلٹا تھا اور فلسفی تھا۔ آج بھی کوئی فلسفی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ فلسفی ہمیشہ سچ کہتا ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔